خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مدی اللہ سیالوی صاحب آپ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے مواد حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، نعروں سے گونج پڑ جانی چاہیے، ان کا نعروں سے استقبال کرے۔ مفتی اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی مدی اللہ سیالوی صاحب کا نعروں سے استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، علماء اہل سنت۔ ساؤنڈ ہے جی۔ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد إلا ليقم من اسمه محمد أو أحمد أو يدخل الجنة كرامة محمد أو كما قال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رؤوف الرحيم، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آیا آنا دلال ساڑی کل بن گئی، آیا آنا دلال ساڑی کل بن گئی، آیا آنا دلال ساڑی کل بن گئی.
تھی حضور علیہ السلام دی آمد تے گڑبڑی او اچھی آواز آکھے سبحان اللہ آیا آمنا دلال ساڈی گل بن لے آیا آمنا دلال ساڈی گل بن لے آیا مدنی پیارا جگ بسیا ہے سارا آیا مدنی پیارا جگ بسیا ہے سارا گھن کے رحمتوں نال گھن کے رحمتوں نال ساڈی گل بن گئی آیا آمنا دی گل بن گئی آیا آمنا کیوں نہ ذکر ہوئے میرے نال تیرا میرے سنگ منسوب جو ہویوں کیوں نہ ذکر ہوئے میرے نال تیرا میرے سنگ منسوب جو ہویوں میں طالب تیری ہستی دا میرا تو مطلوب جو ہویوں میں طالب تیری ہستی دا میرا تو مطلوب جو ہویوں حسمت جمیع خصالہی ہر خوب تو خوب جو ہویوں تائیوں حاکم تیریاں ڈال دنائی ایک محبوب جو ہویوں آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے پورا ظلم سے رگایا رب نے عرشاں سجایا میرے آقا میرے مولا میرے ہادی میرے مربی میرے مشکل کشا نبی میرے حاجت روا نبی کی آمد تے پورا ظلم سے رگایا رب نے عرشاں سجایا دیکھو اللہ کا جمال دیکھو اللہ کا جمال ساڈی گل بن گئی آیا آمنا آیا آمنا دلال جو اصول قرآن نے دسیا ہے نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا جو اصول قرآن نے دسیا ہے نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا چن جنہ بھی بھاویں حسین ہووے نہیں وہ حبشی دے پیراں دی دھول ورگا چن جنہ بھی بھاویں حسین ہووے نہیں وہ حبشی دے پیراں دی دھول ورگا لکھاں پہ جینے پتر حاکم لکھاں پہ جینے پتر حاکم نہیں جایا کسے بطول ورگا ایک لاکھ تے 26,000 وچوں نہیں رسول کوئی میرے رسول ورگا آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی رل کے خوشیاں مناؤ سیدیاں محفلاں سجاؤ رل کے
بلکہ خوشیاں مناؤ سیدیاں محفلاں سجاؤ کرم کیتا ذوالجلال کرم کیتا ذوالجلال سادی گل بن گئی آیا آمنا جگہ تیک نہ دل تے چوٹ لگے جگہ تیک نہ دل تے چوٹ لگے اکھیں کیوں برسات نہیں چلتی جگہ تیک نہ دل تے چوٹ لگے اکھیں کیوں برسات نہیں چلتی اودی ظلم تو پچھیاں بات کری اودی ظلم تو پچھیاں بات کری منزل بل رات نہیں چلدی اودی ظلم تو پچھیاں بات کری منزل بل رات نہیں چلدی حاکم حسنین دے نانے گئی کسے ہور دی بات نہیں چلدی حاکم حسنین دے نانے گئی کسے ہور دی بات نہیں چلدی آجا عرش تو واپس دھرتی دے تیرے بن کائنات نہیں چلدی واپس دھرتی دے تیرے بن کائنات نہیں چلدی آیا آمنا دا آیا آمنا دا ملیا آقا لجبال سادی گل بن گئی آیا آمنا دا اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جامعہ دارالعلوم ضیاء القرآن کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام انعقاد پذیر ہے اور سکیت کی زینت ہمارے عزیزم مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت الحاج محمد ریاض احمد چشتی محتمم دارالعلوم حاضہ اور ان کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد بدر الاسلام ہاشمی حفظہ اللہ تعالی اور میرے پیارے برادرم حضرت علامہ مولانا محمد تصور گولوی چشتی صاحب زید شرف ہو اور سٹیل کی زینت ہے حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلطان احمد زید شرف ہو اور ہمارے بہت عزیز اور مخلص ساتھی حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل چشتی گولوی حفظہ اللہ تعالی مدرس جامعہ ضیاء القرآن اور دیگر جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے سب سر کا تاج ہیں اور میں جتنے بھی عاشق رسول سنی حضرات اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
دل کے اندر محبت رکھتے ہیں، تعظیم رکھتے ہیں اور عشق رکھتے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ضلع چکوال کی دھرتی پر یہ ایک انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ میلاد کس کو کہتے ہیں، میلاد کہاں سے چلا ہے۔ پھر جب میلاد اس امت کے اندر ایک ماضی سے چلا آ رہا ہے، پھر اس ناصر دور کے اندر، اس فرقہ واریت کے دور کے اندر جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، پھر اس کے اوپر کیوں شرک و بدعت کے فتوے لگتے ہیں۔ آج انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جو بات بھی ہوگی انشاءاللہ حوالے کے ساتھ ہوگی، پریشان نہیں ہونا، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے اور میری طرف سے یہ کھلی اجازت ہے کہ ہر بندہ ریکارڈنگ کرے اور میرے ہر جملے کو محفوظ کرے۔ اگر میرا جملہ منہ سے نکلنے والا لیلا یا مجنون یا ہیر ناچے والا قصہ ہو تو جو سزا چور کی وہ میری۔ اگر جو میرا جملہ اکابرین علماء اہل سنت کے عقیدے سے ثابت ہو تو پھر سنی ماننا پڑے گا کہ یا رسول اللہ کے نعرہ لگانا والے کل بھی حق پر تھے اور آج بھی حق پر ہیں، قیامت تک حق پر رہیں گے۔ کیوں؟ میں کہتا رہتا ہوں دنیا چھوٹ جائے روٹ جائے، دنیا چھوٹ جائے روٹ جائے، کچھ غم نہیں، نہ ہاتھ سے چھوٹے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ میں تو غلامان محمد از غلامان محمد ہوں، تیرے دشمن سے کیا ہے رشتہ ہمارا یا رسول اللہ۔ جیتا کھاندے ہاں ادا گاندے ہاں، سانت نمک حرامی نہیں ہوتی۔ اے دل اس دا اے جان اس دی، سب مال مدینے والے دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، میلاد النبی۔ حضرت محترم، بس آپ کی مجھے توجہ کی ہی ضرورت ہے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو مجھے پیسے کی ضرورت ہے، نہ تو مجھے جائیداد کی ضرورت ہے، بس مجھے ضرورت ہے تو مدینے والے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب مولوی ہے، سٹیج پر کہتا ہے نہ تو مجھے پیسے کی ضرورت ہے، نہ تو مجھے جائیداد کی ضرورت ہے، نہ تو سکے کی ضرورت ہے۔ نہ میرا بھائی ٹھیک ہے، میں مولوی ہوں، میں علماء اہل سنت کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں، میں علماء اہل سنت کے قدموں پر جو مٹی لگنے والی ہے میں اپنے آپ کو وہی مٹی سمجھتا ہوں، لیکن میرے نبی نے مجھے اتنا دیا ہے، خدا کی قسم آج تک نہ کسی سے مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ کیوں؟ جس کو مدینے والا دیتا ہے پھر مانگنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ جس کو مدینے والا امیر کرتا ہے وہ پھر غریب ہو نہیں سکتا۔ تو حضرات محترم، میری تقریر کا آغاز انشاءاللہ العزیز دو کتابوں سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے فضائل درود شریف ہے اور اس کا لکھنے والا ہے مولوی زکریا، تبلیغی جماعت کا دیو کا بچہ، وہابی مسلک کا بہت ہی بڑا مولوی گزرا ہے، اس کی کتاب ہے فضائل درود، صفحہ نمبر
32 اور مکتبۃ البشرا لاہور قلم نے اس کتاب کو چھاپا ہے. اس کا صفحہ نمبر 32 ہے اور یہ کتاب ہے تجلیات مدینہ. لکھنے والا ہے مولوی محمد احتشام الحسن کاندھلوی اور اس کا صفحہ نمبر ہے 182. اور یہ 2 کتابیں ہیں اور یہ بھی مکتبۃ البشرا سے البشرا لاہور سے چھپی ہے. یہ 2 کتابیں ہیں. یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں, یہ منکرین کی کتابیں ہیں, یہ ان کی کتابیں ہیں. اب ان 2 کتابوں کے اندر جو لکھا ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو ابتداء عشق ہے, یہ تو ابتداء عشق ہے. روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بولو سبحان اللہ. مجھے توجہ چاہیے اور سبحان اللہ سے مجھے داد بھی دینی ہے. ان کتابوں کا میں بتا چکا ہوں, لکھنے والے کون ہیں, صفحہ نمبر بھی بتا چکا ہوں. ان کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہے وہ میں آپ کو اب سنانے لگا ہوں. یہ لکھتا ہے مولوی زکریا, لکھتا ہے مولوی احتشام الحسن صاحب, لکھتا ہے دونوں وہابی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں. ابن عبد الوہاب نجدی کے پوترے دوترے لگتے ہیں. ان کی 2 کتابیں ہیں. کیا لکھتا ہے کہ حضرت امام محمد سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت عظیم تابعی ہیں. سفیان ثوری جن کا سن وفات, جن کی وفات 161 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے. سفیان ثوری یہ کیا لکھتا ہے, لکھتا ہے کہ ایک بندہ حج پر جا رہا ہے. حج پر توجہ کیجیے, بیٹھے ہو کوئی نا سنا مراد دوڑے مائیے تے نہیں تے علم کی گل ہونی ہے. سنیے تے سنا, نہیں سنی تے کوئی گل نہیں. بولو سبحان اللہ. ہاں ایتھے بتا کے تاجی میں تھوڑا سنائی گے ہنے سور لاسی تولے کی آگی جی کٹ لاسی تے ہنے فلانے ذاکر دی تے ایتھے ذاکر ماسکر کوئی کتے بیٹھے, صدیقی تے فاروقی تے عثمانی تے حیدری بیٹھے نہیں. اور شک تو نہیں اسی پہلے اعلان کر دیتا ہے. ادھر فاروقی, ادھر صدیقی موجود ہے, ادھر فاروقی موجود ہے, ادھر عثمانی موجود ہے, ادھر حیدری موجود ہے, ادھر اما عائشہ کا چاہنے والا موجود ہے, ادھر حضرت امیر معاویہ کا چاہنے والا موجود ہے. آپ کو اگر تکلیف ہو تو میرا بھائی ناراض نہیں ہونا, میری معذرت ہے, میں اپنی امی عائشہ کو نہیں چھوڑ سکتا. تجھے میں دفع کر سکتا ہوں, تجھے میں بھگا سکتا ہوں, تجھے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, لیکن امی, میری امی, آپ کی امی, پوری سنیوں کی امی, اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ محدثہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سنیوں کی قلبی ماں تھی اور آج بھی ماں ہے. قیامت تک ہماری ماں رہے گی. یہ کیا لکھتا ہے, لکھتا ہے کہ ایک بندہ حج پر جا رہا ہے. کدھر جا رہا ہے, حج پر جا رہا ہے. باپ اور بیٹا دونوں حج پر جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی لے جائے اور آپ کو بھی لے جائے. آپ کو سبحان اللہ. باپ اور بیٹا دونوں حج پر جا رہی ہیں. اونٹ پر پیدل جایا کرتے تھے پرانے زمانے کے اندر. چلتے 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 ایک جگہ رات آ گئی. رات آئی تو باپ کو بخار ہو گیا. باپ کو بخار ہو گیا. نوجوان جو باپ کا بیٹا موجود تھا وہ پریشان کہ میرا باپ بیمار ہو گیا ہے. جنگل بیابان ہے, نہ محلہ, نہ شہر, نہ گاؤں, نہ پنڈ, کوئی چیز ہے نہیں. آپ نوجوان پریشان, حتیٰ کہ اس کے باپ کا بخار بڑھتا 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 اس کے والد کا وصال. والد کا وصال. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وہ نوجوان حج پر خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ حاجی صاحب نے یہ سعادت حاصل کی ہے. پیر صاحب نے بھی ضرور بات ہے, میرے گھر حاضری لگئی ہوگی. اللہ ہماری بھی حاضری لگائے گا. بہت سبحان اللہ. محفل میلاد کے اندر انشاءاللہ العزیز جتنے بھی آئے ہوئے ہیں نیک بخت آئے ہوئے ہیں. ادھر بدبخت نہیں آ سکتا, ادھر جو بھی آئے گا نیک بخت آئے گا. حاجی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے نا, ادھر نیک بخت آئے گا, بدبخت نہیں آ سکتا. نوجوان
صلی علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین. درود شریف پڑھنا طواف کے دوران امام سفیان ثوری نے ٹوکا. تابعی ہے، عظیم تابعی ہے. ٹوکا نوجوان یہاں تو لبیک کے نعرے لگانے تو درود شریف کیوں پڑھ رہا ہے؟ خانے کعبے کے طواف درود شریف. ادھر اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک تسبیح و تحلیل کا ذکر کرنا پڑتا ہے تو درود شریف کیوں پڑھ رہا ہے؟ نوجوان نے کہا حضور آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ میں کیوں نہیں؟ امام نے بتایا کہ میرا نام سفیان ثوری ہے. نوجوان نے کہا ہے کاش کہ تو وقت کا امام نہ ہوتا میں تجھے اپنا راز کبھی بھی نہ بتاتا. اب بتانا مجبوری بن گئی ہے. سنو. کہا کہ میں اور میرا باپ حج پر آ رہے تھے. راستے کے اندر رات آ گئی. ہم نے قیام کیا. میرے باپ کو بخار ہو گیا. بخار بڑھتا بڑھتا حتیٰ کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. جو روح پرواز ہوئی. نوجوان کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا. میرے باپ کا چہرہ کالا ہو گیا. نوجوان امام کو بتا رہا ہے. پھر نوجوان نے کہا میں روتا 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 مجھے نیند آ گئی. نیند آئی کیا دیکھتا ہوں؟ خواب کے اندر دو جہان کا سردار مدینے کا تاجدار آ گیا. خواب کے اندر ان دو کتابوں کے اندر اگر بات نہ لکھی ہو جو سزا چور کی اور وہ میری اگر بات لکھی ہوئی ہو سیکلوار کے بجور سنی ہو پھر کہنا پڑے گا یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والے کل بھی حق پر تھے اور آج بھی حق پر ہیں قیامت تک یہ نعرہ لگانا پڑے گا. نوجوان کہتے ہیں حضور نیند آ گئی. خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں؟ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت علامہ مولانا محمد تصور چشتی صاحب بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1035 من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الجدوہ او کما قال. میرے نبی نے فرمایا صحابہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا ہے وہ حالت بیداری کے اندر ضرور دیکھے گا. نوجوان کو خواب کے اندر میری آقا کی زیارت ہو گئی. نوجوان کہتا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دو جہان کا سردار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے. میرے باپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا اپنا قدرتوں والا اپنا رحمتوں والا ہاتھ پھیرا. نوجوان کہتا ہے پہلے تو نیند میں تھا اب بیدار ہو گیا. کیا دیکھتا ہوں؟ پہلے تو باپ کا چہرہ سیاہ تھا اب دیکھتا ہوں کہ باپ کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. نوجوان کہتا ہے بڑا خوش ہوا جب وہ جانے لگے. نورانی چہرے والے جب جانے لگے میں نے پیچھے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بان ہے رات کا وقت ہے میں نے پہچانا نہیں. میرے نبی نے فرمایا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے. میرے آقا نے فرمایا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے صاحب قرآن ہے. ٹھیک ہے توجہ سنی ان جملوں پر توجہ کرنی ہے. تیرے عقیدے پر میں مہر لگا رہا ہوں. یہ جملے توجہ سے سننے ہیں اور سننے کے بعد سبحان اللہ سے مجھے ڈانٹ دینی ہے. کہتا ہے جب جانے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ پر اتنا کرم کیوں؟ میرے باپ کے اوپر اتنا کرم کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے ہادی نے فرمایا میرے مربی نے فرمایا میرے مشکل کشا نبی نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا دو جہان کے سردار نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا سلطان الانبیاء نے فرمایا تیرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سنیوں کے نبی نے فرمایا ہم سب کے زندہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا اوے نوجوان ٹھیک ہے تیرا باپ گنہگار تھا سیاہکار تھا شرابی تھا زانی تھا بد کردار تھا لیکن یاد رکھ میرے اوپر ہر وقت درود و سلام پڑھا کرتا تھا دکان میں بیٹھتا تب بھی درود پڑھتا ہے دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تب بھی درود شریف پڑھتا ہے مارکیٹ میں بیٹھتا ہے تب بھی درود شریف پڑھتا ہے گھر میں بیٹھتا ہے پھر بھی درود شریف پڑھتا ہے جلوت میں ہوتا ہے تب بھی درود شریف پڑھتا ہے خلوت میں ہوتا ہے تب بھی درود شریف پڑھتا ہے میرے نبی نے فرمایا اے نوجوان جو میرے اوپر ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے میں اس کی مدد کو ضرور پہنچتا ہوں بات لکھی ہے جو میرے نبی پر درود پڑھے نبی اس کی مدد کرتا ہے نبی اس کی مشکل کشائی کرتا ہے نبی اس کی حاجت روائی کرتا ہے غیروں کے گھر سے ثابت ہو گیا کہ میرا نبی کل بھی مددگار تھا اور آج بھی مددگار ہے قیامت تک مددگار رہے گا حضرت گرامی قدر کسی عاشق نے کہا تو کتنی رجب ہے نا لجپال تے پاک درود چپڑے لجپال تے پاک درود چپڑے تے تیری ہر ایک منزل آسان کسی ایک باری جت قربان چکر تے تیری ابو جگ قربان کسی لجپال کریم دا ادب کی دوئی ترازی رب رحمان کسی خود منصب پاک محمد سید کی قبر دے وچ مہمان کسی خود منصب پاک محمد سید تیری قبر دے وچ مہمان کسی تیری قبر دے وچ مہمان کسی یہاں بندے کو تکلیف ہوگی یہاں بندے کو خارج ہوگی اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا کہ مولوی جی یہ کیا کہہ دیا ہے کہ میری قبر دے وچ نبی اوسی یہ کیا کہ میں کا نانا میں ہوں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ میں ان کا نوکر ہوں سیالوں کا میں غلام ہوں سیالوں کا میں خادم ہوں اور میرا مرشد کریم حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی اتنا غیرت مند پیر تھا اتنا غیرت مند عالم تھا کہ عرب کے اندر جا کر حرم شریف کے اندر جا کر نجدیوں کو چیلنج کیا تھا کہ وہ نجدیوں وہ بدبختو یا رسول اللہ کے کہنے والوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانے والوں او قمر الدین حاضر ہے مناظرہ کرنے تو آ جاؤ بولو سبحان اللہ کیوں نہ حضور کی ذات پر درود شریف پڑھنا میں نے کہا میری قبر کے اندر میرا آقا تشریف لائے گا مولوی نے اعتراض کر دیا مولوی نے کہا کتنا آیا یہ کہاں سے آیا میں نے کہا مولوی جی پریشان نہیں ہونا آرام سے بیٹھنا ہے توجہ سے سننا ہے امت مسلمہ کا جھگڑا ختم کرنا ہے ایک صف کے اندر کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ پھر پاکستان بھی کامیاب ہے پاکستان کی فوج بھی کامیاب ہے کہنے لگا بتاؤ میں نے کہا مولوی جی یہ تیری کتاب ہے اس کو نوٹ کر اس کا نام ہے قصص الاکابر تھوڑی جتنی ایگو گھٹ کر دیتے بولو تو تمہیں سبحان اللہ میں نے کہا یہ کتاب ہے اس کا نام ہے قصص الاکابر اور صفحہ نمبر ہے 180 تے 9 80 تے 9 تے مکس چل رہے تھے تے پنجابی بھی ہونے تے سریکی بھی ہونے تے اردو بھی ہونے تے پشتو بھی ہونی ہے ابھی تک تقریر شروع نہیں ہوتے ہیڈ لائن تفصیلی خبر تھوڑی دیر تو بعد ہو بولو تو سبحان اللہ ابھی تک تقریر شروع نہیں ہوئی بولو سبحان اللہ یہ کتاب کا نام ہے اس کے اوپر یہ نوٹ کر لیں اس کو دیکھ لیں لکھنے والا ہے حکیم الامت ہے اشرف علی تھانوی ہے 1945 کے اندر واصل جہنم ہو گیا ہے اور اس نے لکھا ہے کیا لکھتا ہے میں آپ کو وہی بات سناتا ہوں جو لکھی ہے کہتا ہے مولانا
فرمایا حق تو یہ تھا کہ ہم حضور کے سامنے مرتے، قدموں میں جان نثار کرتے اور آپ ہمارے جنازے کی نماز پڑھتے، مگر بعض حکمتوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، تو اب یہ تو ہوگا بجائے ہمارے جنازے پر تشریف لانے کے حضور قبر میں تو تشریف لائیں گے۔ کہتا ہے کتنے مزے کی بات ہوتی، حضور کے زمانہ میں ہوتے، ادھر ہم مرتے مدینہ میں، حضور جنازہ پڑھاتا، بڑا مزہ آتا، بڑی چس آتی، بڑا لطف آتا، بڑا کار آتا۔ کہتا ہے چلو یہ تو نہیں ہو سکا، کہتا ہے کہ بعد حکمتوں کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکا، چلو حضور قبر میں تو تشریف لائیں گے۔ میں نے کہا مولوی جی جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ امت مسلمہ کے اندر جھگڑا کرنا حرام ہے، فیصلہ کرو۔ تیرا بابا بھی مان گیا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ میرا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مثالی کے ساتھ غلاموں کی قبروں میں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ تقریر ابھی تک شروع نہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر ایک اور بھی آپ کو حوالہ میں دیتا چلوں، انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا، دودھ کا دودھ ہوگا، پانی کا پانی ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ تو یہ توجہ کرو کیتی بیٹھے، سبحان اللہ۔ بولو اچھا سبحان اللہ، ایک نعرہ مارو، کہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کی قبروں میں تشریف لائیں گے، یہ بھی مان گیا ہے۔ اب دوسرا حوالہ نوٹ کریں، یہ کتاب کا نام ہے مفتاح الخیر۔ کیا نام ہے؟ لکھنے والا ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب، جو 1945 کے اندر مر گیا ہے۔ اس کی کتاب ہے، اس کے رسالے جمع ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 227۔ 200 صفحے کا پاسا کھپا اور 27 نئے نمبر کا لکھ رہا ہے۔ لکھتا ہے کہ ایک جگہ اور ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرم فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرم فرمائیں، بعض عشاق شدت شوق میں اس طرف چلے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مومنوں کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ ان کی کتاب ہے، اس سے بھی میں نے ثابت کر دیا۔ یہ بھی مولوی اشرف علی تھانوی دونوں کتابوں کے اندر کہہ رہا ہے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مثالی کے ساتھ اپنے غلاموں کے گھر آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے، آپ کے یہ کمالات ہیں، آپ کے یہ معجزات ہیں کہ میرا آقا مومنوں کی قبروں میں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر مولوی طارق جمیل ہیڈ کوارٹر ان کا گزرا ہے، اس کی کتاب بیانات جمیل ہے اور جلد نمبر 1 ہے، لیکن وہ مجھے ملی نہیں، میری لائبریری کے اندر موجود ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ مولوی طارق جمیل کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے اپنی کتاب بیانات جمیل کے اندر فرماتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ
مولا علی کون ہے؟ مولا علی کون ہے؟ مولا علی کون ہے؟ مولا علی وہ ہے، مولا علی سنیوں کا پیر ہے، مولا علی میرے نبی کا ویر ہے، جو مولا علی کی بات نہ مانے پکا خنزیر ہے۔ علی کے جاننے والے سنی ہیں، مولا علی سنیوں کا پیر ہے، مولا علی میرے نبی کا ویر ہے، اور مولا علی کی جو بات نہ مانے پکا خنزیر ہے۔ مولوی طارق جمیل کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے وہابی مسئلہ کا مبلغ اسلام اس کا لقب ہے، لکھتا ہے ایک دن مولا علی اور تاجدار مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہی ہیں، سفر پر جا رہی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنتا بھی ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں۔ مولا علی ہمیں بھی بتا کیا سنتا تھا، کیا دیکھتا تھا؟ مولا علی نے فرمایا او میرے چاہنے والوں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا یہ میں سنتا تھا، یہ میں دیکھتا تھا، کیا مستقبلہ شجر ولا حجر ولا مطر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا علی فرماتا ہے اللہ کی قسم میرے کان دیکھ رہے تھے، میرے کان سن رہے تھے، پتھر بھی سلام پڑھ رہا ہے، درخت بھی سلام پڑھ رہی ہے، مٹی کے ڈھیرے بھی سلام پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اوے نادانا، اوے بدبختا، اوے نجدیا، ابن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ، ابن قیم کا مرید، اگر درخت درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، مٹی کے ڈھیرے سلام پڑھ سکتے ہیں، پتھر سلام پڑھ سکتے ہیں، تو پھر سنی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں۔ حضرات گرامی و قدر آپ نے بس توجہ رکھ لی ہے، انشاءاللہ جو جملہ آئے گا حوالے کے ساتھ آئے گا، ایسی بات نہیں ہے ادھر کی سنا دی ادھر، ادھر کی سنا دی ادھر، ابھی تک تو بڑے حوالہ جات باقی ہیں، یہ تو ابتداء عشق ہے، ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب تقریر کا آغاز ہونے لگا ہے، توجہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل ملے، اللہ فرماتا ہے جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ خوش ہویا کرو۔ کیا ہویا کرو؟ خوش ہویا کرو۔ کیا ہویا کرو؟ خوش ہویا کرو۔ اب میرے نبی سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ میرے نبی سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ مولوی کلیم اللہ ملتان والا سعیدے کا بیٹا مماتی مسلک کا، اس نے استاد محترم کے استاد کو چیلنج کیا، استاد نے فون کیا کہ فلاں مولوی نے چیلنج کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی موضوع پوچھو، کہا کہ علم غیب کلی و مناظرہ کرنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت کا غلام حاضر ہے، لیکن مناظرے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، مناظرہ بعد میں ہوگا، کسی کا جواب دے تو بس مناظرہ ختم۔ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، ایک سوال پر مناظرہ ختم۔ میں نے کہا ہاں، کہنے لگا کہ علم غیب کلی پر مناظرہ کرنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، کہا کون سی؟ میں نے کہا توجہ ہے، میں نے کہا یہ بتاؤ میرے نبی کی رحمت کلی ہے یا جزئی ہے؟ میں نے کہا وہ مولوی جی وہ مماتیہ وہ حیاتیہ وہ فلانا، یہ بتا میرے نبی کی رحمت کلی ہے یا جزئی ہے؟ کہنے لگا یہ تو کلی ہے۔ میں نے کہا تو وہ تیری عقل پر جس نبی کی رحمت کلی ہو سکتی ہے علم بھی کلی ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے، میں اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کروں گا۔ کراچی چلتے ہیں، مفتی شفیع کراچی والے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کراچی کا مفتی اعظم ہے، دیوبند مسلک کا بہت بڑا ہے، اس کی کتاب ہے معارف القرآن، کیا نام ہے؟ معارف القرآن ہے، اور اسی آیت کے تحت لکھتا ہے، اسی آیت کے تحت جو میں نے پڑھی ہے، کہتا ہے فضل سے مراد اللہ کا فضل ہے، رحمت سے مراد میرے نبی ہے۔ کہتا ہے فضل سے مراد اللہ کا فضل ہے،
خوشی کیوں نہ منائے؟ خوشی تو وہ نہ منائے، خوشی تو وہ نہ منائے جن کا نبی مر گیا ہو، خوشی تو وہ نہ منائے، پریشان تو وہ ہوں، غم تو وہ منائے جن کا نبی مر گیا ہو۔ میں نے کہا نہیں، میرا نبی کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کی دلیل، میں نے کہا دلیل یہ ہے ہم زندہ ہیں تو میرا نبی بھی زندہ ہے نا۔ اگر میرا نبی بھی زندہ نہ ہو تو ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ میرا آقا زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں، میرا آقا زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں۔ میں نے کہا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہتا ہے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا پڑھو، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بھی بول رہا ہے۔ میں نے کہا جب تیرا نبی مر گیا تو تو ترجمہ کر، اللہ کے نبی تھے کا مطلب ایک وقت کے اندر تھے، اب نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا نبی کل بھی تھا اور آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ کیوں؟ ہمیں کلمہ بتاتا ہے، کلمہ بتاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب تقریر کا آغاز ہو چکا ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے، بولو سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول یکم جیٹھ 571 عیسوی 22 اپریل صبح کے وقت پیر کے دن 4:20 پر اس بارات کا دلہا اس دنیا میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول 22 اپریل یکم جیٹھ 571 عیسوی۔ ادھر زمین کا سورج نکلا، ادھر نبوت کا سورج نکلا۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی کہے 12 ربیع الاول وفات ہے، تسی بریلیاں دی مات ماری گئی، تھانو پتہ بھی کوئی گلدہ انہی کام چھٹی بدے اندر بریلوی۔ میں نے کہا نہیں، بریلوی کا نام لینا ہے تو ادب سے لینا ہے، بریلوی تیرے گھر سے ثابت نہ کرے تو بریلوی کو بریلوی بھی نہ کہنا۔ پریشانی کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ تیرا باپ ہے، بولو تو سبحان اللہ۔ حضرات گرامیوں قدر، میں نے کہا تمہارا یہ باپ ہے، اس کا نام ہے مولوی ارسلان، کراچی کا رہنے والا ہے۔ کہاں کا؟ کراچی کا رہنے والا ہے۔ کتاب کا نام ہے درود شریف کی برکات، اتھے بھی برکات ہے۔ کتاب کا نام ہے درود شریف کی برکات، صفحہ نمبر ہے 30، صفحہ نمبر ہے 30، صفحہ نمبر ہے 30۔ تو سیویتری پڑھ کے بولو سبحان اللہ۔ لکھنے والا کون ہے؟ مولوی ارسلان، کراچی کا میمن برادری سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک نہیں ہے کتاب کو لکھنے والا۔ اس کتاب کو کتنے بندے لکھنے والے ہیں؟ ایک ہے مولوی حکیم اختر، کراچی والا، یہ الیاس گھومن سگودے والے کا پیر ہے۔ جڑا کی منتی ہے، جڑا کی بول سبحان اللہ۔ مولوی ارسلان، یہ مولوی حکیم اختر کراچی والا ایک، اور مولوی مفتی نظام الدین شہید، یہ 3 بندے ایک کتاب کو لکھنے والے ہیں۔ 3، ایک لکھنے والا 2 دستخط کرتے ہیں، تصدیقات کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سنی بھی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہا ہے صفحہ نمبر 30 پر، کیا کہہ رہا ہے کہ بروز پیر 12 ربیع الاول اپریل 571 عیسوی تھی جب میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول ثابت ہو گیا ہے۔
ولادت بسعادت کا دن ہے. کیا دن ہے؟ بولے نا سبحان اللہ. اور یہ دوسری کتاب ہے, اس کا نام ہے احسن الفتاوی. لکھنے والا فقیہ الاثر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب, یہ بھی کراچی کے احسن الفتاوی, اور اس کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر ہے 80 کے 85 صفحہ نمبر 85 پر لکھتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کے وفات سمجھنا یہ غلط ہے. یہ کہہ رہا ہے 12 ربیع الاول کے دن وفات سمجھنا غلط ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ 12 ربیع الاول کے دن وفات, یہ کہہ رہا ہے ولادت بسعادت ہے. یہ کہہ رہا ہے ولادت بسعادت ہے. یہ کہہ رہا ہے وفات نہیں ہے. سنی تیرا عقیدہ ثابت ہو گیا ہے. باپ کو آگے چلاتے ہیں. 12 ربیع الاول 22/571 عیسوی یکم ڈیٹ صبح صادق کے وقت 4:20 پر اس بارات کا اس دنیا میں تشریف لایا. ادھر زمین کے سورج نے روشنی نکالی, زمین پھٹنے لگی. ادھر نبوت کا سورج نکلا, پوری کائنات کو روشن کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں. روتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ روتا ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا, سر سجدے میں رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولوی کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. مولوی کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. نبی پیدا ہوتا ہے تو سر سجدے میں رکھ دیتا ہے. جب بچہ پیدا اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے, کس لیے دنیا میں آیا ہوں, اس کو پتہ نہیں ہوتا. کہ نا اپنے بچوں جیسا مت سمجھنا, اپنے بچوں جیسا مت سمجھنا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی جب میرے بچے نے سر سجدے سے اٹھایا, میرے بچے سے نور نکلا. شام کے محلات مجھے نظر آ گئے. شام کے نظر آ گئے. جب پیدا ہوا اللہ نے فرمایا فرشتوں, میرا یار دو جہان کا سردار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہو گئی ہے, اس کو آدم علیہ السلام کا اخلاق دے دو. آدم علیہ السلام کا اخلاق دے دو, شیش علیہ السلام کی معرفت دے دو, نوح علیہ السلام کی شجاعت دے دو, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو, حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت دے دو, حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا دے دو, حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت دے دو, حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دے دو. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دے دو, حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد دے دو. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت دے دو, حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار دے دو, حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان بھی دے دو, حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی دے دو, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی بھی دے دو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بھی دے دو. اللہ نے فرمایا 1,00,000 کم و بیش 1,00,000 انبیاء کے کمالات میرے یار کو عطا کر دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, مدنی کی آمد, مٹھار کی آمد, نعرہ رسالت. حضرات گرامی قدر, یہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ دن ہے کہ اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے کہ پیدا ہوتے ہوتے 100 لاکھ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کرامات. یہ بھی اپنے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے تمام انبیاء کا میرے نبی کو مرکز بنا دیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ پوری کائنات کا اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز بنا دیا. حضرات گرامی قدر، کچھ لوگ جب ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، کہتے ہیں کہ سال میں عیدیں تو ہیں 2، تم جو ہے یہ تیسری عید کہاں سے لے آؤ؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ عید الفطر عید قربانی ہے، یہ تم کہاں سے لے آؤ؟ عید یہ 2 عیدیں کہاں سے لے آؤ؟ اپنی طرف سے تم بدعتی ہو، تم بدعتی ہو، ہمیں کہتے ہیں تم بدعتی ہو. لیکن سنی، آج میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ اصل میں بدعتی کون ہے. اب وہ نہیں کھیلو آخر میں ہوگا انشاءاللہ میلاد میں آن کر کے. ہمیں کہتے ہیں بدعتی بدعتی بدعتی. میں نے کہا صبر تو کر، یہ سیالوں کا نوکر بیٹھا ہے، آج ثابت کرے گا اصل میں بدعتی کون ہے. ہمیں کہتے ہیں سال کے اندر عیدیں تو 2 ہیں، عید الفطر ہے، عید قربانی ہے، یہ تیسری عید کہاں ہے؟ یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. ہمیں کہا نہیں مولوی جی تیرا مطالعہ نہیں ہے، تو جاہل ہے. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اور بھی عید ہے. کہنے لگا وہ کون سی؟ میں نے کہا میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ مومنوں کے لیے جمعے کا دن بھی عید ہے. میرے آقا نے فرمایا مومنوں کے لیے جمعے کا دن بھی عید ہے. میں نے کہا مولوی جی تیرے واسطے اگر جمعے کا عید پڑھ سکتا ہے تو ساٹھے واسطے ساٹھے نبی کی آمد کا دن بھی عید پڑھ سکتے. میں نے کہا تیرے لیے اگر جمعے کا دن عید بن سکتا ہے تو ہمارے لیے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن عید بن سکتا ہے. میں نے کہا مولوی جی پھر بھی پریشان نہیں ہونا، اگر تو نہیں مانتا تو نہ مان، لیکن میں تیرے گھر سے ثابت کروں گا. وہ کہنے لگا وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ تیری کتاب ہے کشکول. کتاب کا نام کیا ہے؟ کشکول. لکھنے والا مولوی محمد شفیع مفتی اعظم وہابی مسلک کا بہت بڑا دیو کا بچہ ہیڈ کوارٹر ہے، اس کی کتاب ہے. اور صفحہ نمبر ہے 40 کے 8. صفحہ نمبر ہے 40 کے 8. صفحہ کا پاسا سیدھا کے 7ویں لائن پہ کی لکھ رہے. لکھتا ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ اور معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کی تشریف آوری سے کئی روز پہلے سے مشتاقان جمال شہر سے نکل کر راستے پر آپ بیٹھتے تھے اور شام کو مایوسانہ واپس ہو جاتے. بہت انتظار کرے اور بڑی آرزوؤں کے بعد جب آپ تشریف لائے، جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو وہ دن اہل مدینہ کے لیے عید ہو گیا تھا. جب میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت کر کے گئے، جب مدینے میں پہنچے تو یہ مخالف کہہ رہا ہے، یہ وہابی مسئلہ کا مفتی اعظم کہہ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے وہ دن کیا تھا؟ وہ دن کیا تھا؟ عید تھا. اب یہاں میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں.
نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا حضرات گرامیوں قدر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی سماعت کرنا چاہتا ہوں حضرات گرامی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اذا كان يوم القيامة انہو اذا کانا یوم القیامت آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کو یہ کمال بخشا ہے یہ شان بخشی ہے یہ شان بخشی ہے الا لیقم من اسمہ محمد او احمد او يدخل الجنة کرامت محمد او کما قال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا نام محمد یا احمد ہے جس کا نام احمد یا محمد ہے خبردار ہو جاؤ اللہ بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا کیوں یہ نام محمد کی برکت ہے یہ نام محمد کی عزت کی وجہ سے ہے کہ اس بندے کو جس کا نام احمد یا محمد نام کے آگے یا پیچھے محمد یا احمد تھا تو اللہ فرمائے گا بغیر حساب کے جنت میں چلا جا یہ تو نام محمد کی شان ہے تو خدا کا کی شان کا عالم کیا ہوگا حدیث قدسی ہے استحیی انا عذاب النار استحیی انا عذاب النار من اسم حبیبی اللہ پاک نے فرمایا اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتا ہے مجھے حیا آتا ہے کہ میں جہنم کا عذاب نازل کروں جس نے نام پر میرے یار کا نام رکھا ہے مجھے حیا آتا ہے مجھے حیا آتا ہے جس نے میرے یار کا نام رکھا ہے امام مالک سے پوچھتے ہیں امام مالک کون ہے عاشق مدینہ ہے امام مالک وہ ہے امام مالک وہ ہے جس کا لقب ہے عاشق مدینہ ہے فتاوی اشہاب فتاوی شاہ اسحاق جو بند مسئلہ کا بہت بڑا فتویٰ ہے فتاوی شاہ اسحاق اس کے اندر بات موجود ہے امام مالک سے پوچھا گیا اے امام مالک ہمیں یہ تو بتاؤ توجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا امام مالک ہمیں یہ تو بتاؤ کہ جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں تو خانہ کعبے کی طرف پیٹ ہوتی ہے خانہ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو گنبد خضرا کی طرف پیٹ ہوتی ہے ہم کدھر جائیں اے امام مالک ہمیں بتا جب گنبد خضرا کی طرف منہ کرتے ہیں تو خانہ کعبے کی طرف پیٹ ہوتی ہے گنبد خضرا جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو گنبد خضرا کی طرف پیٹ ہوتی ہے ہم کیا کریں اللہ لوگ یلا 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 شرک 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 میں نے کہا شرک کے سوا کچھ تم نے اپنے پاس رکھا ہے تم نے شرک اکٹھا کیا ہوا ہے ہمارے پاس سنتے ہیں میں نے کہا تمہیں شرک مبارک ہو میں سنتے مبارک ہو یلا 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 شرک 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 ہاتھ مانگو شرک دعا مانگو شرک درود و سلام پڑھو شرک میں نے کہا باقی رہتا کیا ہے پیچھے دعا مانگو شرک درود پڑھو شرک ہاتھ مانگو شرک میں نے کہا تو یہ اکلا اتنی سنگ رکھ کے کوئی شہر کا کیا ہے میں نے کہا میں نے پاکستان سے 4 لاکھ روپیے بھرا میں نے 5.5 لاکھ روپے خرچ کر کے دیا ہوں اس لیے کیا ہوں کہ ایسے کھڑے ہو کر درود سلام پڑھوں گا 5 لاکھ لگا کر دیا ہوں نچ دیا شرم نہیں آتی تمہیں میں نے کہا 5 لاکھ روپے لگا کر دیا ہوں کہ ایسے کھڑے ہو کر درود سلام پڑھوں گا میں نے کہا یہ تمہارا عقیدہ ہے امت کا یہ عقیدہ نہیں ہے امام مالک سے پوچھا گیا اے امام مالک ہمیں بتاؤ گنبد خضرا کی طرف منہ کرتے ہیں تو خانہ کعبے کی طرف پیٹ ہوتی ہے خانہ کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو گنبد خضرا کی طرف پیٹ ہوتی ہے ہم کدھر جائیں امام مالک کا جواب سنو اپنے عقیدے کے اوپر مہر لگاؤ امام مالک نے فرمایا توجہ ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں خانہ کعبے کی طرف پیٹ ہوتی ہے تو ہونے دو گنبد خضرا کی طرف پیٹ نہیں ہونے دینی امام مالک غیر متنازع شخصیت ہے امام مالک امت کا امام ہے امام مالک
محدث بھی ہے، امام مالک مفسر بھی ہے، امام مالک عاشق بھی ہے، امام مالک عاشق رسول بھی ہے، امام مالک کا لقب ہے عاشق مدینہ۔ میں نے کہا یہ غیر متنازع شخصیت ہے۔ میں نے کہا تو سچا ہے، امام مالک سچا ہے؟ میں نے کہا تم شدھ سچے ہو یا امام مالک سچا ہے؟ میں نے کہا تم پھرتے سچے ہو یا امام مالک سچا ہے؟ میں نے کہا امام مالک کل بھی عاشق رسول تھا اور آج بھی عاشق رسول ہے، قیامت تک عاشق رسول ہوگا۔ کیوں؟ یہ امام مالک نے ہمیں سبق دیا ہے۔ بولو چاہ امام مالک نے سبق دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ما کان فی اہل بیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا کثرت برکتہ۔ امام مالک نے فرمایا جس گھر کے اندر نام محمد والا آدمی ہوگا نا، الا کثرت برکتہ، اس گھر کے اندر بڑی برکت ہوگی۔ ما کان فی اہل بیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا کثرت برکتہ۔ امام مالک نے فرمایا جس گھر کے اندر نام محمد والا آدمی ہوگا اس گھر کے اندر بڑی برکت ہوگی۔ میں نے کہا اوے نادانا، اوے بدبختہ، اگر جس گھر کے اندر نام محمد والا آدمی ہو تو اس گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، اور جس گھر کے اندر نام محمد کا ذکر کیا جائے ہر طرف سے تیری امام مالک بھی وکالت کرتا ہے، امام شافعی بھی وکالت کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی وکالت کرتا ہے، اور امام یوسف بھی تیری وکالت کرتا ہے، امام محمد بھی تیری وکالت کرتا ہے، جنید بغدادی بھی تیری وکالت کرتا ہے، اور معروف کرشی بھی تیری وکالت کرتا ہے، اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی تیری وکالت کرتا ہے، معین الدین چشتی بھی تیری وکالت کرتا ہے، سلطان الاولیاء وہ بھی تیری وکالت کرتا ہے، داتا علی حجویری وہ بھی تیری وکالت کرتا ہے، پیر مہر علی بھی تیری وکالت کرتا ہے۔ یہ کتاب دیکھیں، اس کتاب کا نام ہے فیوض الحرمین، فیوض الحرمین، اور یہ جو لکھنے والا ہے بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مفسر ہے، وقت کا امام ہے، اور شاہ ولی اللہ اس کا نام ہے، اور یہ غیر متنازع شخصیت ہے، ہر کوئی اس کو مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مخالفین بھی مانتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا آپ کو میں عقیدہ سناتا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے اور سن کر سبحان اللہ سے مجھے دعوت دینی ہے۔ خواجہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ توجہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مکہ مدینہ گیا، فرماتا ہے میں مکہ گیا، مکہ اس جگہ پر گیا جتنے میرے نبی کی ولادت و سعادت ہوئی تھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب ادھر کا طریقہ بتاتا ہے، ادھر کا معمول بناتا ہے، ادھر کی ہمیں سنت بتا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ سنی، تیرا عقیدہ بریلی سے نہیں آیا، تیرا عقیدہ گنج سے نہیں آیا، تیرا عقیدہ لاہور سے نہیں آیا، سنی تیرا عقیدہ تو صوفہ سے آیا ہے، تیرا عقیدہ مکہ اور مدینہ سے آیا ہے۔ یہ کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ غیر متنازع شخصیت ہے، ہر کوئی اس کو مانتا ہے، وقت کا امام بھی ہے، وقت کا محدث بھی ہے، وقت کا مفسر بھی ہے، اور کتاب کا نام ہے 115، صفحہ نمبر ہے 100، صفحہ نمبر ہے 100، صفحہ نمبر ہے 100، اور نبی نبی نالر بولی بھی تجھے سن لیے، بولا تو سبحان اللہ۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، سنی کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، دل میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے آنے جانے سے کیا فائدہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ کتاب ہے فیوض الحرمین، صفحہ نمبر 100
115 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں مکہ گیا, مکہ اس جگہ پر گیا جس جگہ پر میرے آقا و مولا رحمت کائنات سلطان الانبیاء مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تھی. شاہ ولی اللہ فرماتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں, میں کیا دیکھتا ہوں, توجہ ہے. شاہ ولی اللہ سے فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس جگہ پر لوگ اکٹھے ہیں, لوگ جمع ہیں, لوگ اکٹھے ہیں, لوگ جمع ہیں. کہاں؟ مکہ شریف کے اندر جدھر میرے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اس سے جگہ پر لوگ اکٹھے ہیں, لوگ جمع ہیں. شاہ ولی اللہ سے فرماتے ہیں میں نے توجہ کی, میں نے دیکھا وہ کیا کر رہے تھے. شاہ ولی اللہ سے فرماتے ہیں میں نے توجہ کیا تو وہ لوگ درود و سلام پڑھ رہے تھے. شاہ ولی اللہ سے فرماتے ہیں جب میں نے توجہ کی میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں درود و سلام پڑھ رہے ہیں. ضیاء القرآن کے غیور طلباء آپ بھی کیا کام کرتے ہو, آپ بھی عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہو. درود شریف پڑھنا یہ آج کا کام نہیں ہے, یہ مدینے سے آ رہا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے پہلے سر کی آنکھوں سے دیکھا, پہلے میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا, جب میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا مولوی کہے گا یہ کیا بول رہا ہے, دل کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں. میں نے کہا تیری کتاب ہے شاہ عبد القادر رائے پوری کے مختصر حالات و زندگی, کتاب کا نام ہے, صفحہ نمبر ہے 40 میں نے کہا یہ تیری کتاب ہے. اس کے اندر لکھا ہے مولوی عبد القادر رائے پوری انڈیا کا وہابی مسلک کا بہت بڑا عالم ہے. اس کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا عبد القادر رائے پوری دعا کر اللہ میرے بیٹے کو پاس فرما دے. کیا کر دے؟ پاس فرما دے, پاس فرما دے. عبد القادر رائے پوری کہتا ہے میں نے ایسے دیکھا, سر کو اٹھایا, پھر سر کو نیچے کیا, اس بندے سے کہا او خدا کا بندہ تیرا بیٹا لوح محفوظ پر فیل لکھا ہوا ہے تو میں کہاں سے پاس کروں گا. میں نے کہا عبد القادر رائے پوری وہابی مسئلہ کا کہتا ہے کہ زمین پر بیٹھ کر میں نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا. میں نے کہا تیرا مولوی لوح محفوظ کو دیکھ سکتا ہے تو میرا آقا غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا. تیرا مولوی زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ سکتا ہے. میں نے کہا تجھے مولوی کی شان مبارک ہو, ہم سنیوں کو اپنے نبی کی شان مبارک ہو. اس کا تو پتر لوح محفوظ سے پھر نکل ہوتا ہے. نہ کہیں تو جھوٹ بولے, خدا کے کہیں جھوٹ بولے, ٹھیک ہے میں ثابت کرنا. میں نے کہا تو جو آج میرا پتر اتنے پھر نکل ہوتا ہے عبد القادر رائے پوری سر سید کی تعلیم لوح محفوظ سے قدم آ گئی ہے. سوچا نکال لینا سر سید کی تعلیم لوح محفوظ پر کہاں آ گئی ہے. لوح محفوظ پر تو اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو تقدیر کے متعلق ہیں, جو اسلام دیکھ سکتا ہے. تو میرا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ سیکڑاباد کے غیور سنیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہے پچھلے محلے تو سم گئے ہو بولو تو سبحان اللہ. لیکن آج میں نے ایک گل یقین ہے تم سارے بھی اٹھ جاؤ نا, میرے اپنے مدرسے طلباء سے بیٹھے ہیں نا, محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توجہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا, جب میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا, شاہ ولی اللہ سے فرماتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم
محفل میلاد ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تیری کتاب ہے امداد المشتاق, لکھنے والا مولوی اشرف علی تھانوی ہے, وہابی مسلک کا ہے, ابن تیمیہ کا پوترا دوترا لگتا ہے. آج مجھے پتا نہیں ہے, یہ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے, صفحہ نمبر 53 پر لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ ایک بندے نے پوچھا کہ تھانوی صاحب یہ محفل میلاد والوں پر تشدد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ محفل میلاد والوں پر تشدد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ان پر سختی کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا ان پر تشدد کیوں کرتے ہو؟ جو کام یہ سنی کرتے ہیں, یعنی محفل میلاد والا, یہ محفل میلاد والا کام تو مکے اور مدینے میں بھی ہوتا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کام مکے اور مدینے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو سبحان اللہ. ان کے اپنے گھر سے ثابت ہو گیا. حضرات گرامی قدر آگے چلیں, پہلے تو شاہ ولی اللہ کی بات تھی, اب شاہ ولی اللہ کے باپ کی بات ہے. پہلے تو شاہ ولی اللہ خود تھا, اب شاہ ولی اللہ کا والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ فتاوی رشیدی ہے. رشید گنگوئی رشید گنگوئی, رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ ہے جس کا لقب ہے کتب الارشاد امام ربانی. میں نے کہا یہ تیرا امام ربانی ہے, ہمارا نہیں ہے. جو ہمارا امام ربانی ہوگا اس کے دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ بھی ہوگی, عزم مصطفیٰ بھی ہوگی, عشق رسول بھی ہوگا. جو ہمارا تیرا ہوگا. اس کا نمبر ہے صفحہ نمبر 30 پر لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ شاہ ولی اللہ کا والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ. توجہ کتنی بیٹھے ہو؟ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں میں ہر سال محفل میلاد مناتا تھا. ہر سال کیا کرتا تھا؟ چلے کھل کرنا آگے رکھ دیتا تھا. ایک سال ایسا ہوا کہ غربت کے ساتھ تقریب تھے, جیسے آپ عمران خان نے کام کیا ہوا ہے, سب کو غریب کر دیا ہے. ادھر موری ڈیزل نکلا ہے, اس نے بستر پیچھے باندھا, اس نے کہا دھرنا دیتے. میں نے کہا مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ آپ دھرنا دیتے ہو جب ختم نبوت کا مسئلہ تھا, اس وقت کہاں تھا؟ میں نے کہا جب ختم نبوت کا مسئلہ تھا اس وقت کہاں مر گیا تھا؟ اب تو لوگوں کو لے کے اسلام آباد کے اندر دھرنا دیتے ہیں. میں نے کہا یہ پیٹ کا مسئلہ ہے, یہ چھانے رسالت کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت نکلتا نا جب نواز شریف نے ختم نبوت کے بل کے اندر ترمیم کی تھی, اس وقت کیوں نہیں نکلتا تھا؟ کہنے لگا میں اس لیے نہیں نکلا کہ ہم شروع سے قادیانی کے وکیل تھے. میری مجبوری ہے کہ میرا پیچھے پاپا تھا, قاسم نانوتوی تھا. اس نے کہا اس محمد اگر اللہ اور محمد پیدا کر ڈالے, اس محمد کی ختمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. قاسم نانوتوی کہتا ہے, میں نے کہا یہ تیرا کالا عقیدہ ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ امام المنطق ہے. کون ہے؟ امام المنطق ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی لکھتا ہے کہ اللہ کے خزانوں کے اندر دوسرا محمد ہے ہی نہیں. علامہ فضل حق خیر آبادی لکھتا ہے اللہ کے خزانوں کے اندر اور محمد دوسرا محمد ہے ہی نہیں. محمد ایک ہی ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات کا سردار بنایا ہے, پوری کائنات کا رہبر بنایا ہے, پوری کائنات کا ہادی بنایا ہے. جنت اللہ کی ہے, پوری کائنات اللہ کی ہے. آدم اللہ کا تھا, موسیٰ اللہ کا تھا, سورج اللہ کا ہے, زمین اللہ کی ہے, آسمان اللہ کا ہے, جبرائیل اللہ کا ہے, میکائیل اللہ کا ہے, اسرائیل اللہ کا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اے آدم میرا ہے, ذکر اے میرے حبیب تیرا کرے گا. تورات میری ہے, ذکر تیرا ہوگا. انجیل میری ہے, ذکر تیرا ہوگا. زبور میری ہے, ذکر تیرا ہوگا. قرآن میرا ہے, محبوب ذکر تیرا ہوگا. محبوب آدم میرا, ذکر تیرا کرے گا. شیش میرا ہے, ذکر تیرا کرے گا. نوح میرا ہے, ذکر تیرا کرے گا. ابراہیم علیہ السلام میرا ہے, ذکر تیرا کرے گا. اے پیارے حبیب یعقوب میرا ہے, ذکر تیرا کرے گا. اے پیارے حبیب عیسیٰ روح اللہ میرا ہے, ذکر تیرا کرے گا. اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب صدیق میرا ہے, ذکر تیرا کرے گا. فاروق میرا ہے, ذکر تیرا کرے گا. عثمان ذوالنورین اللہ نے فرمایا حبیب میرا ہے, ذکر تیرا کرے گا. اللہ نے فرمایا حبیب مولا علی میرا ہے, ذکر تیرا کرے گا. اللہ نے فرمایا
دیا ہے. شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا غربت کا ساتھ تھا. کیا تھا؟ غربت کا ساتھ تھا, کوئی چیز بھی نہ تھی. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھوڑے تھوڑے جتنے چنے بھنے پلیٹ کے اندر رکھے, آگے لا کر درود و سلام پڑھا. کیا کیا؟ درود و سلام, درود شریف پڑھتا کیا. شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں رات ہوئی, رات خواب کے اندر قسمت جاگ گئی. میٹھا میٹھا پانی جنلا دے مدنی دے نامے اونج بھی تا جانی ہے, اونج بھی تا جانی ہے جنلا دے مدنی دے نامے اونج بھی تا جانی ہے جنلا دے مدنی دے نامے اونج بھی تا جانی ہے جنلا دے مدنی دے نامے. شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں قسمت جاگ گئی. کیا دیکھتا ہوں آقا مدینہ تاجدار مدینہ سلطان الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے, میرے سامنے بیٹھے ہوئے. شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں وہ تھوڑے سے چنے آپ تناول, سبحان اللہ, تناول بھی فرما رہے اور مسکرا بھی رہی ہے. وہ مسکرا بھی رہی ہے, تناول بھی فرما رہی ہے. اس سے یہ ثابت ہوا میں اپنی طرف سے کہنے لگا ہوں, اپنی طرف سے کتاب کے اندر جو بات لکھی وہ میں نے سنا دی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا نبی دیگوں کو نہیں دیکھتا, میرا نبی جنگیوں کو نہیں دیکھتا, میرا نبی اپنے عاشقوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. دل کے کوٹھے کو دیکھتا ہے. کس کو دیکھتا ہے؟ دل کے کوٹھے کو دیکھتا ہے. تو میلاد شریف کرنا یہ آج کا کام نہیں ہے, یہ صحابہ نے بھی کیا ہے. صحیح مسلم کی جلد پہلی اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. کہو سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, آگے چلتے ہیں. پھر کہتے ہیں جھنڈا کے تو کو ڈھک دیو. جھنڈے کہاں سے لے لو؟ یہ جھنڈا میں ثابت کر رہا ہوں. کہو سبحان اللہ. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے, ادھر ابو جہل نے اپنے چیلوں کو بلایا اور کہا کہ جو بندہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا نا, 100 اونٹ اس کو انعام دیے جائیں گے. ابو جہل نے اعلان کیا. کس نے؟ ابو جہل. کمینہ آدمی تھا, ٹیکنیکل بغیرت آدمی تھا. اعلان کر دیا. جب اعلان مکے کے اندر پھیلا, اس وقت حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے اپنے محلے کے قبیلہ بنو سام کے 70 آدمیوں کو نام ساتھ دیا اور کہا کہ چلو یہ کام کرتے ہیں, 100 اونٹ ملیں گے. ٹھیک ہے, چل پڑے. چلتے چلتے بریدہ اسلمی کے ساتھ 70 آدمی اور بھی ہیں. کتنے ہیں؟ چل پڑے. کس کی تلاش میں؟ میرے نبی کی تلاش میں. حضرت بریدہ کہتے ہیں رات کا وقت اچانک نبی کے لشکر سے ملاقات ہو گئی. نبی کے لشکر سے ملاقات ہو گئی. جی رات کا وقت تھا. میرے نبی نے فرمایا کون؟ بریدہ کہتے ہیں میں نے یہاں سے کی بریدہ اصل. نبی نے فرمایا خیر کوئی؟ وہ چپ ہو. میرے نبی نے فرمایا اے بریدہ تجھے اسلام کا حصہ مل گیا ہے. قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا نا, جو بھی ملاقات ہوئی. میرے نبی نے بریدہ تجھے اسلام کا حصہ مل گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام کا حصہ مل گیا. بریدہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا, عشاء کی نماز ہم نے نبی کے پیچھے پڑھی. نبی کی اقتداء کے اندر ہم نے نماز پڑھی. جب نبی کے پیچھے پڑھی اندر والی میل گئی. نبی نے باطن صاف کر دیا. صاف کیا یا نہیں کیا؟ جس کا عقیدہ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے اس کا باطن صاف کر دیا, سلام پھیرا.
बुरैदा ने आकर अर्ज की हाथ जोड़कर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मदीने में जा रहे हैं, मक्के से मदीने की तरफ, और ये आपके साथ सहाबा भी हैं, हम भी आ गए। या रसूल अल्लाह, आपके साथ कोई झंडा होना चाहिए। आपके साथ क्या होना चाहिए? झंडा होना चाहिए। झंडे के सवार करने वालों सुनो, झंडा उठाना कोई आज का काम नहीं है। झंडा सहाबा ने उठाया, झंडा ताबीईन ने भी उठाया, झंडा मुहद्दिसीन ने भी उठाया, झंडा मुफस्सिरीन ने भी उठाया, झंडा महदी अली ने भी उठाया, झंडा सुन्नी ने भी उठाया है। नबी ने फरमाया, बुरैदा जैसे तेरा दिल करता है काम। किताब का नाम है सीरत अंबिया कराम, और लिखने वाले वहाबी मसलक के चोटी के मौलवी, चोटी के बूबे काबे नहीं, मैं छोटे मोटे की बात नहीं करूं, बहुत बड़े मौलवी मोहम्मद अब्दुल रहमान, उस्ताद हदीस व तफसीर, नाज़िम मजलिस इल्मिया हैदराबाद और मकतबा इदारा इस्लामियात लाहौर, उन्होंने इस किताब को छापा है, और इसकी जिल्द नंबर है 2, सफा नंबर है 486, सफे का पासा है सीधा, और छठी लाइन है। ये क्या लिख रहा है? हजरत बुरैदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना में दाखिल होते वक्त आपके आगे एक झंडा होना चाहिए। आपके आगे एक झंडा होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बुरैदा को इजाजत दे दी। हजरत बुरैदा ने अपना इमामा उतार दिया और नेज़े से बांध कर बुरैदा के हवाले किया। जिस वक्त आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो बुरैदा झंडा लिए हुए आगे हजरत बुरैदा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आगे झंडा होना चाहिए। तो मेरे नबी ने फरमाया, बुरैदा जैसे करना चाहता तू कर। बुरैदा ने अपना इमामा उतारा और नेज़े पर बांधा, यूं बांध कर आगे चले। बुरैदा ने अपनों को भी बता दिया है, बुरैदा ने गैरों को भी बता दिया है, लोगों ये देखो हम झंडा उठाकर अपनों को भी बता रहे हैं, गैरों को भी बता रहे हैं, देखो ये महफिल मिलाद वाले आ रहे हैं। किसका नाम रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात गिरामी कदर, झंडों का सबूत इसने भी लिखा है। ये गैर मुक़ल्लिदीन का चोटी का आलिम है, वहाबी मसला का मोहम्मद सिद्दीक हसन खोपाली, अहले हदीसों का है, चोटी का आलिम है। इसने सफर नंबर 9 पर लिखा है, और इसने क्या लिखा है? लिखा है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुश नहीं होता वो तो मुसलमान भी नहीं है। बोलो जो सुभान अल्लाह। सुबह होता रहेगा ते शाम होता रहेगा, सुनिया ते अल्लाह का इनाम होता रहेगा। जेड़ा है मिलाद दा मुनकिर चैन उदा भी हराम होता रहेगा। ये लिख रहा है। इस किताब का नाम है अश-शमामतुल अंबरिया, और सफर नंबर 9, मोहम्मद सिद्दीक हसन खोपाली, वहाबी मसला का है, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का मुरीद है। ये लिख रहा, सफर नंबर 9 पर लिखता है कि जो महफिल मिलाद पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वो खुश नहीं होता वो तो मुसलमान भी नहीं है। आगे चलिए, ये किताब का नाम है हदियतुल महदी। किताब का नाम क्या है? हदियतुल महदी। लिखने वाला है वहीदुज़्ज़मान, वहाबी मसलक का और अहले हदीस मसलक का बहुत बड़ा आलिम है। ये क्या लिखता है? लिखता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत
محدثین نے اس کی اجازت دی ہے. کس نے؟ محدثین نے اجازت دی ہے. آگے کیا لکھتا ہے وہ میں آپ کو عبارت سناتا ہوں. انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جو لوگ کہتے ہیں یہ میراث کہاں سے آیا، تم اپنی طرف سے کرتے ہو، نا ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے. یہ صحابہ نے منایا ہے، تابعین نے بھی منایا ہے، تبع تابعین نے بھی منایا ہے، محدثین نے بھی منایا ہے، مفسرین نے بھی منایا ہے، اور پوری امت نے بھی منایا ہے، اور سنیوں نے بھی منایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرات گرامی قدر، یہ وحید الزمان غیر مقلدین کا جو ایک عالم ہے، یہ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے بولو سبحان اللہ. لکھتا ہے وَنَحْنُ أَحَقُّ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ وَاخْتَلَفُوا فِي مَجْلِسِ الْمِيلَادِ. کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے والے یہ ایک دن عید مناتے ہیں. ایک دن عید، ان کا جو دن آتا ہے کرسمس کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس دن وہ عید مناتے ہیں. عیسائی کون؟ عیسائی مناتے ہیں. یہ وحید الزمان وہابی کہتا ہے وہ ایک دن مناتے ہیں. وسائر انبیاء، ہم کو تو سب نبیوں کا میلاد منانا چاہیے. کہتے ہیں وہ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا عید کا دن مناتے ہیں. ہمیں تو وسائر انبیاء، تمام انبیاء کی ولادت و سعادت کا دن منانا چاہیے. آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو جو ہے کہتا ہے کہ ابن جوزی ایک، امام نووی دو، ابن حجر تین، امام سخاوی چار، امام سیوطی پانچ، علامہ قسطلانی چھ محدثین فرماتے ہیں. چھ محدثین فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس شہر کے اندر میلاد پڑھا جاتا ہے وہ سارا سال امن اور محفوظ رہتا ہے. امام نبی بھی فرماتا ہے، علامہ سیوطی بھی فرماتا ہے، علامہ ابن جوزی بھی فرماتا ہے، امام سخاوی بھی فرماتا ہے، علامہ ابن حجر بھی فرماتا ہے، علامہ قسطلانی بھی فرماتے ہیں. فرماتے ہیں چھ محدثین فرماتے ہیں جس شہر کے اندر، جس گلی کے اندر، جس کوچے کے اندر، جس محلے کے اندر، جس ضلع کے اندر، جس ملک کے اندر محفل میلاد پڑھا جاتا ہے، اس شہر پر، اس محلے پر، اس گھر کے اندر سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے. حضرات گرامی و قدر، اس کتاب کا نام ہے شان محمدی. کیا نام ہے؟ شان محمدی. اور لکھنے والا مولوی ارسلان وہابی مسلک کا بہت بڑا مولوی ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 110. اور میرا غلط نہیں تھک گیا، میں نہیں تھکنا. یہ جو کتاب ہے جڑی میں اندر کتاب لو یہ تو پھر ویکھن والے تے واسطے جڑا اندر میں کھولنا ہے سب کے YouTube کھلیا پیا ہے. اے سیاسی جنرل سٹور ہے وہ تو سبحان اللہ. حضرات گرامی و قدر، اس کتاب کا نام ہے شان محمدی. شان محمد کے مثالی واقعات. لکھنے والا ہے مولوی ارسلان وہابی مسلک کا چوٹی کا عالم ہے. کیا لکھتا ہے؟ صفحہ نمبر 110 پر لکھتا ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تھی، اس ربیع الاول سے لے کر اس ربیع الاول شریف سے لے کر اگلے ربیع الاول تک پوری دنیا کی عورتوں کو اللہ پاک نے کسی کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے دیے ہیں. ایک ربیع الاول شریف سے لے کر اگلے ربیع الاول تک اللہ نے پوری دنیا کی عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے ہیں. بیٹیاں کسی کو بھی نہیں دی. میں نے کہا مولوی جی
سنی تمہیں مبارک ہو، سنی تمہیں مبارک ہو کہ تیرا عقیدہ کوئی کچا عقیدہ نہیں ہے، تیرا عقیدہ اتنا پکا ہے، اتنا پکا ہے کہ اپنے بھی مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں کہ سنیوں کا عقیدہ یا رسول اللہ کے کہنے والوں کا عقیدہ اتنا چمکتا عقیدہ ہے، اتنا روشن عقیدہ ہے، کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا ہے۔ حضرت گرامیوں قدر، حضرت گرامیوں قدر، آپ نے توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ حوالہ میں بعد میں دوں گا اور آپ کا ایمان تازہ کرتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ حضرت گرامی قدر، یہ کتاب کا نام ہے سیرت النبی کے انمول واقعات، سیرت النبی کے انمول واقعات۔ ایک کتاب پڑھیے، اے پڑھیے درود شریف پڑھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن 50 مرتبہ درود شریف پڑھا، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن اس آدمی کے ساتھ میں مصافحہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ مصافحہ کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ میں آگے تک پڑھنا پڑھا، ارے تیرا فٹ کون آ رہا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ 50 مرتبہ جمعے کے دن جس نے درود شریف پڑھا، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن مصافحہ، ہاتھ ملاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ تیرے میرے نبی نے مجھے سے گنہگار سیاہکار کو ہاتھ دے دیا، اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیوں؟ آقا نے بھی اجازت دے دی ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ میں آقا نے فرمایا تو جمعے کے دن 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، کیا کروں گا کل قیامت کے دن؟ مصافحہ کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے آپ مصافحہ کریں گے، سلام کریں گے، اس کو کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جو ہماری اماں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کی اماں ہے۔ عائشہ کس کی اماں ہے؟ مومنوں کی امی ہے۔ کس کی امی ہے؟ منافقوں کی، بدعقیدہ کی، گمراہوں کی۔ منہ دھونے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، اذان آتی نہیں، کلمہ آتا نہیں، بھونکتا ہے میری اماں کو۔ بولنا سبحان اللہ۔ میں تھانوں میں تھوڑی بہت دیسی پوریاں دینا چاہوں، صبر کرو، آپ کو سبحان اللہ۔ جب تمہارا اپنا گھر صاف ہے، جب تمہارا گھر اپنا صاف ہے، تمہارا اپنا گھر پاک ہے، تمہارا اپنا گھر جنتی ہے، جب تمہارا اپنا گھر سنی ہے، دیو کے کیوں موٹی بچے ہوتے ہو؟ دو نمبر نہ کرو، رسول کو منہ دکھانا ہے۔ جو تیری امی کو گالی دے، جو تیری امی کو گالی دے، تو بندوق مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، جو تیری امی کی امی ہے اس کو تو گالیاں دے تو سنتا رہتا ہے۔ سننے سے پہلے تو تجھے موت آنی چاہیے۔ تیرے پیر سجید کو گالیاں دیتی ہے، میری عمر کو گالیاں دیتی ہے، تو مدر دیکھے برادری ہے، محل ہے، اقتدار ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جب نبی کی عزت کی باری آئی تو میرے نبی نے حضرت عمر نے من عمر مشال عمر دراز ہوئی، میرے عمر نے اپنے سکر ماموں کو وہاں سے جہنم کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تو ماموں ہے، اگر میرے نبی کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے، یہ کام چھوڑ دے، اپنے گھر میں رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، اپنے لوگوں کو چھوڑیں، ان کو اپنے گھر رہنے دیں۔ آپ اپنے گھر صاف ہے، ستھرا ہے، صاف ہے، جنتی ہے، سنی ہے، یا رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں۔ جب تیرے گھر میں یا رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں، تیرے گھر میں سنی تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں صدیق بھی ہے، تیرے گھر میں فاروق بھی ہے، تیرے گھر میں عثمان بھی ہے، تیرے گھر میں مولا علی بھی ہے، پھر ادھر کیوں جاتا ہے؟ علی 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 علی، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک کسی کتاب کے اندر لکھا صفحہ نمبر 35 لکھنے والا مولوی حسن وہابی کیا لکھتا ہے؟ ایک دن اما سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
تندور پر روٹیاں بنا رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ روٹیاں بنا رہی ہے. اچانک میرے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی بنا کر دو, میں بھی روٹی لگاتا ہوں. ایک روٹی مجھے بھی بنا کر, پیڑا بنا کر. اماں عائشہ نے پیڑا بنا کر دیا. میرے نبی نے تندور کے اندر روٹی لگائی. اماں عائشہ فرماتی ہے جو روٹیاں میں نے لگائی تھی وہ تو پک پک کے میں نکال رہی ہوں. جو روٹی میرے لال نے لگائی تھی وہ کچی کی کچی ہے, وہ کچی ہے. میں نے بہت انتظار کی. آخر کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روٹی میں نے لگائی وہ تو پک کر بہر آ رہی ہے, جو آپ نے لگائی وہ کیوں کچی ہے, اس کے اوپر آپ اثر کیوں نہیں کرتی؟ میرے آقا نے فرمایا میں آپ کو جملہ دینے لگا ہوں, آپ نے سبحان اللہ سے میرے جملوں کا استقبال کرنا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روٹیاں میں نے لگائی وہ تو پک کر بہر آ رہی ہے, میں نکال رہی ہوں. جو روٹی آپ نے لگائی ہے وہ کیوں نہیں پکتی, اس کے اوپر آگ اثر کیوں نہیں کرتی؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ دنیا کی آگ ہے, اگر دوزخ کی آگ ہوتی تب بھی اس کے اوپر اثر نہ کرتی. یہ دنیا کی آگ ہے, یہ دنیا کی آگ ہے. اور امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر لکھا ہے یہ اتنی آگ کم ہے اس آگ کو 70 مرتبہ سمندر کے اندر چکر لگایا گیا. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ اس کو چکر لگایا گیا ہے, اس کو کم کر دیا گیا ہے. آج اللہ اس کو کم نہ کرتا ہم ناشتہ نہ بنا سکتے, ہم روٹیاں نہ بنا سکتے. اللہ نے اس کو کم کر دیا ہے, اس لیے ناشتہ بھی بنا لیتے ہیں, چاول بھی بنا لیتے ہیں, گیار بھی پکا لیتے ہیں. اللہ نے اس کو کم کر دیا ہے, اس لیے دنیا کی آگ کم ہے. میرے آقا نے فرمایا ایسا یہ تو دنیا کی آگ ہے, اگر دوزخ کی آگ ہوتی تب بھی اس کے اوپر روٹی کے اوپر اثر نہ کرتی. تو میرے بھائیوں خلاصہ یہ نکلا جس چیز کو میرا آقا مس کر دے اس کے اوپر دوزخ کی آگ اثر نہیں کر سکتی. تو جس غلام کو میرا آقا اپنا سلام دے دے اس کے اوپر دوزخ کیا کہتے اثر کرے گی؟ حضرات گرامی و قدر اسی کتاب کے اندر لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں. کدھر؟ گھنٹے تو کام کتنا بات کی ہے, کئی گھنٹے گزر سو ٹائم میں دسو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, فرمایا نے سنت. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں. اللہ نے تجلی کو ظاہر فرمایا. کس کو؟ تجلی کو ظاہر فرمایا. یہ لکھتا ہے جب تجلی کو ظاہر کرنے کے بعد, تجلی کو ظاہر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کالا رات, کالا پہاڑ, کالے پہاڑ پر کالا کیڑا چلنے والا 30 میل کے دور فاصلے پر موسیٰ اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. صرف اللہ نے تجلی کو ظاہر فرمایا. کس کو؟ تجلی کو ظاہر فرمایا. موسیٰ کی یہ شان ہو گئی, کالی رات, کالا پہاڑ, اس پہاڑ کے اوپر کالا کیڑا رات کو چلتا ہے 30 میل کے فاصلے پر. کلومیٹر نہیں, 30 میل. کتنا؟ 30 میل کے فاصلے پر موسیٰ کلیم اللہ اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ صرف اللہ نے تجلی کو ظاہر فرمایا. تو جو حبیب آمنے سامنے بیٹھ کر آیا ہے, جو نبی آمنے سامنے بیٹھ کر آیا ہے, اس کی شان کتنی ہوگی. تو پتہ یہ چل گیا, ثابت یہ ہو گیا میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر اپنے غلاموں کو جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, جو درود و سلام پڑھتے جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. وقت تھوڑا ہے, حوالے جات بہت رہتے ہیں, بس مختصری کرنا چاہتے ہیں. کہو سبحان اللہ. یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ. یہ تمام علماء دیوبندیہ, وہابیہ, نجدیہ, خارجیہ کے پیر کی کتاب ہے. تمام جتنی بھی گندی بوٹیاں ہیں تمام کا مرشد ہے حاجی امداد المہاجر مکی. یہ صفحہ نمبر 80 کے ہک
لکھتا ہے کہ میں محفل میلاد مناتا بھی ہوں. یہ تمام کا مرشد کہتا ہے میں محفل میلاد مناتا بھی ہوں, جدھر محفل میلاد جاتا بھی ہوں. بڑا لطف آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, آگے لکھتا ہے, کہتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محفل مولود میں حضور پر نور کی تشریف آوری بھی ہو جاتی ہے. حضور پر نور کی تشریف آوری بھی ہو جاتی ہے. یہ لکھتا ہے فتاوی رحیمیہ جلد اول صفحہ نمبر 113. لکھنے والے 25 مولوی, کتنے 25. سوال ہوا علماء دیوبند وہابیہ سے سوال ہوا, کیا اولیاء انبیاء وصال کے بعد بھی حج پر جا سکتے ہیں؟ سوال ہوا انبیاء اولیاء اپنے وصال باکمال کے بعد بھی حج پر جا سکتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں جا سکتے ہیں, ہاں جا سکتے ہیں. اگر وصال باکمال کے بعد ولی اور انبیاء حج پر جا سکتے ہیں تو ماننا پڑے گا عاشقوں کے گھر میں بھی میرا نبی آ سکتا ہے. بول سبحان اللہ, اونچی آواز میں بول سبحان اللہ. یہ کتاب کا نام ہے, کتاب کا نام ہے تحفظ عقائد اہل سنت, اور لکھنے والے ہیں 25 مولوی. کتنے ہیں 25, 60 مولوی لکھ رہے ہیں, 60 اس کتاب کو. اور اس کتاب کے اوپر ایک اشتہار موجود ہے. کیا موجود ہے؟ اشتہار ہے الیاس گھمن کا. کس کا ہے؟ الیاس گھمن, گھمدا عراقی. آپ کو سبحان اللہ. الیاس گھمن وہابی کا اشتہار لگا ہوا ہے. کس کا اشتہار لگا ہوا ہے؟ وہابی کا اشتہار لگا ہوا ہے. یہ اشتہار ہے مجلس ذکر کا. کس کا؟ مجلس ذکر کا اشتہار ہے. مجلس ذکر واسطے اشتہار, دعوتیں, لڈو, روٹیاں, جامن, مرغے, پلاؤ, اشتہار مجلس ذکر کے لیے اجتماعی طور پر. کس طور پر؟ اجتماعی طور پر مجلس ذکر کا اشتہار. اگر مجلس ذکر کی محفل جائز ہے تو محفل میلاد بھی جائز ہے. آگے کیا لکھتا ہے؟ یہ لکھتا ہے یہ الیاس گھمن کے مخالف ہے. کون ہے؟ الیاس گھمن وہابی کے مخالف ہیں جو بندی ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں. یہ لکھتا ہے, کیا لکھتا ہے؟ یہ ان کی کتاب ہے. لکھنے والے 6 مولوی. لکھتا ہے توجہ ہے, لکھتا ہے لیکن کچھ عرصہ سے, ایکو بند کہتا ہے لیکن کچھ عرصے سے دیوبندیت اور اکابر دیوبند کے نام لیوا بعض حضرات نے اجتماعی مجالس ذکر میں اکابر اہل سنت کے طریقے کو چھوڑ کر اہل بدعت کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ الیاس گھمن کو کہہ رہا ہے, ساجد نقشبندی وہابی والے کو استاد کو کہہ رہا ہے, ابو ایوب وہابی چھنگ والے کو استاد کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے دیوبندیت کے اندر بھی بدعتی آ گئے ہیں, بدعتی. کہتا ہے آگے کیا کہتا ہے؟ لکھتا ہے نمبر 1 مختلف مقامات پر اجتماعی مجالس ذکر کا مستقل انعقاد کرتے ہیں. نمبر 2 مجلس سب شرکا آواز ملا کر ذکر کرتے ہیں. نمبر 3 بعض اوقات لاؤڈ اسپیکر میں ذکر کرایا جاتا ہے. نمبر 4 مریدین اور غیر مریدین سب کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. نمبر 5 اس کے لیے جگہ اور وقت کی تعیین کی جاتی ہے. نمبر 6 کہتا ہے اعلانات اور تداعی کا اہتمام کیا جاتا ہے. کہتا ہے صرف یہ بلکہ مجالس ذکر کے لیے تداعی جیسی بدعت کو مستحب اور سنت غیر مؤکدہ باور کرایا جاتا ہے. اور وہابیوں بدبختوں, اگر تمہارے نزدیک مجلس ذکر جائز ہے اجتماعی طور پر, یہ تیرا اپنا ملا لکھ رہا ہے. کہتا ہے کہ الیاس گھمن بدعتی ہے. میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمیں بدعتی کہنے والے آج ایک دوسرے کو خود کہہ رہے ہیں کہ بدعتی
کے حوالے جات میں تقریباً پورے ہو گئے. ایک کتاب میرے کو موجود ہے, آخری حوالہ میں آپ کو دیکھ کر میں اجازت چاہتا ہوں. حضرات گرامی, آپ نے توجہ کرنی ہے اور سبحان اللہ سے مجھے داد دینی ہے. بولو سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, اتنے حوالہ جات کافی ہیں, بہت بڑے میں حوالہ جات آپ کو دے چکا ہوں. آخر میں ایک عقیدے کی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. بہت حوالہ جات ہو گئے انشاءاللہ العزیز. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, یہ بات بڑی توجہ سے سننی ہے, بڑی توجہ سے. یہ ان کی کتاب ہے, تجلیات مدینہ ہے, مولوی احتشام الحسن وہابی کاندھلوی, ابن تیمیہ, ابن قیم, ابن عبد الوہاب کا مرید ہے. پھر کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے, ان کو بند کرتے, لکھتا ہے جمہور علماء محققین پہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں. کیا آگے لکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی امت کو دیکھ رہی ہے, آپ بھی اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. میرا نبی آپ بھی اپنی امت کو دیکھ رہا ہے. صفحہ نمبر 71 پر لکھ رہا ہے کہ میرا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا تو عقیدہ ہے, ہم تو مانتے ہیں, دشمن بھی مان گئے ہیں, مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں اور ان کی نیتوں, ان کے ارادوں اور ان کے دل کے خیالوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو باخبر کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے نیتوں سے, دل کے ارادوں سے, دل کے خیالوں سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا ہے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے, ہمارا بھی یہ نظریہ ہے. پوری کائنات اللہ کی ہے, لیکن چلانے کے لیے اللہ نے اپنے یار کو بھیجا ہے. وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, یہ پیدا ہونے والا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے, وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. میرے نبی پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا, اس لیے جنت کی چابیاں اپنے یار کو عطا فرما دی ہیں. کس کو عطا فرما دی ہیں؟ آپ کو جو سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, ایک اور بات آخری یہ کر کے میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز. یہ بھی آپ کے عقیدے کے مطابق بات ہے, کیونکہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہوگا. عقیدے کے اندر گڑبڑ ہوگی تو کچھ بھی نہیں بنے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا. یہ ساری چیزیں ضائع چلی جائیں گی, یہ ساری عبادت منہ پر ماری جائے گی, حج منہ پر مارا جائے گا, زکات منہ پر ماری جائے گی. عقیدہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک, عقیدہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک. عقیدے کے اندر گڑبڑ تو بھائی بڑا اوکھا کام نہیں گیا. سبحان اللہ. ہے, ان کا حکیم الامت ہے, بیمار حکیم الامت ہے. کیا لکھتا ہے؟ ایک بندے سے پوچھتا ہے, یہ مولوی چراغلی تہانی پوچھتا ہے یا شاہ اسماعیل وہابی پوچھتا ہے, جو بھی پوچھتا ہے وہابی پوچھتا ہے. ایک بندے سے پوچھتا ہے تو لیٹرین میں کسی دعا آتی ہے. بولو سبحان اللہ. ایک آدمی کو پوچھے, ایک آدمی کو تھانوی پوچھے, وہابی یا اسماعیل پوچھے, جس بھی پوچھے, ایک بندے کو بیٹا لیٹرین جانے کی دعا آتی ہے. ریمنڈ جانے کی تو یہ دعا آتی ہے. اپنی زبان کے اندر واش روم کو ریمنڈ کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. نام ٹھیک رکھے غلط رکھے؟ ریمنڈ, ٹھیک ہے. تو پوچھا یہ کہ لیٹرین کے جانے کے اندر تجھے دعا آتی ہے نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں. حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے کہا یا اسماعیل دیلوی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں. اب جو لیٹرین کی دعا ہے وہ سنیں. یہ جب قصص الاکابر صفحہ نمبر 43 میں لکھتا ہے یا ایھا فرق لوٹا ٹھرک فی مقام جھرک و ٹرک. جڑے حکیم الامت لیٹرین جان کی دعا نہ جو حکیم الامت بڑھیا پھر ہے.